یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا. صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے. بغاوت کی ان لوگوں نے، بغاوت. لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا. نیکی نیکی ہوتی ہے. جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے. میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا. جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں برادری میں شادی تھی کلولے میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج ہال میں شادی کرنی ہے، تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج ہال نہیں جانا. یہ بھی 15-18-20 سال پرانی بات. لیکن اس کے بعد میرج ہال کا رواج آیا تو دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج ہال. کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے. میں کہ موبائل تے سارا دن چلانا ہے تو اے نہیں تو آخیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جاندہ، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی مسئلہ بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں. یہ دفتروں میں کل آیا، ابھی دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوتے تھے اسی پر ہی کام ہوتا تھا. مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا جن ملازمین کو 25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا چھٹی کیے؟ لوگوں نے کورسز کیے، سیکھا ہے. عمر کا کیا مانو، بہانے کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں بچے آئے تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں، بوڑھے آئے ہیں تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں. تو نبی پاک کی بات ماننی ہے تو والہانہ انداز میں ماننی ہے اور مزہ لے کے ماننی ہے، اور کہنا ہے میرے لیے کوئی حرف آخر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک بندے سے کہا تھا، نام نہیں لیا، اور حضور کا طریقہ تھا کبھی بھی سمجھاتے نا تو بائی نیم بات نہیں کرتے، مطلق لوگوں کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ. اس ایک بندے سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. ایک ذرا اس کونے میں تھے، مسجد کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہی بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں قبیلے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ. انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا، کس کو کہا جا رہا؟ کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو جہاں کوئی تھا وہ وہی بیٹھ گیا. نماز کے بعد محبوب نے پوچھا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ حضور آواز آئی تھی بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، بیٹھ گیا. جس کے کانوں میں آواز آئی وہ بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ میں نے تو ان سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے او جرہن آئے. نہ کہا بیٹھ جاؤ لہذا بیٹھ گئے. بہانے بازی کرتے. ایک نوجوان سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، وہ کہنے لگا آپ دعا کریں. میں نے کہا روٹی بھی میری دعا سے ہی کھانا شام ہے. دعا اس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں؟ بھئی تو حضور سے پیار کرتا ہے اور یہ میرے نبی پاک کی میرا دل کرتا ہے. آپ اتنے سارے آئے ہیں. کہا یکم ربیع الاول کے بعد جوان داڑھی نہ مڑائے اور کوئی پوچھے کہ داڑھی رکھ لی ہے، کوئی یہ میلاد پہ رکھی ہے.
یہ میں نے میلاد منایا ہے اپنے نبی پاک کا. میرا دل کرتا ہے خاتون پردہ شروع کر لے اور یکم ربیع الاول سے برقع اوڑھ لے, بلا ضرورت بلا مجبوری گھر سے نکلنا چھوڑ دے. اور جب کوئی اس سے کہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پردہ شروع کیا, تو کہے وہ حضور کا میلاد آیا نا. اللہ کرے اس سال لوگ کہے کہ میں نے میلاد پہ کہا تھا, آج کے بعد سچ بولنا ہے, اس لیے کہ سچے نبی کا میلاد آیا. اللہ کرے ذہن بن جائے آج کے بعد دیانت دار رہنا ہے, اس لیے کہ میرے نبی کا سب سے پہلے لوگوں کو تعارف ہی یہ ہوا تھا کہ سچ بولتے ہیں, دیانت داری کرتا ہے. اللہ کرے یہ سوچ بن جائے, ہم بہانے چھوڑ دیں. اور اگر آپ یہ کہ سوسائٹی کر رہی ہے تو ہم سوسائٹی کے غلام نہیں, ہم رسول پاک کے غلام. اگر آپ کہیں معاشرہ کر رہا ہے تو ہمیں معاشرے سے کیا لینا دینا, ہمارا تو سارا تعلق ذات رسول کے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو پوری طرح سمیٹے اور دروازہ رسول پہ لے آئے. پتہ ہے آپ کو, حضور نے فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تجھے مزہ نہیں آتا سجدے میں, تم سجدہ کرتا ہے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اور میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو موبائل سائلنٹ نہیں کرنا ہے, اس کو بند کرنا ہے, کیونکہ سائلنٹ بھی توجہ اپنی طرف کراتا ہے. اور ہم نے توجہ ادھر ادھر کرنی نہیں, رب کی بارگاہ میں آ گئے. یہ پورا میلاد کا مہینہ کوئی کہہ ہی دے گا نا آپ کو کہ بڑی تسبیح پڑھ لی دے, لیکن یہ پورا مہینہ نا موبائل جیب میں تسبیح ہاتھ میں, انشاءاللہ تو کہہ دے. اور سارا دن درود پڑھنا ہے رسول پاک. درود پتہ فائدہ کیا کرتا ہے, زبان کو میٹھا کر دیتا ہے, دل کو نرم کر دیتا ہے, روح کو تازہ کر دیتا ہے. اور ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں آتی ہیں, 10 رحمتیں, اور پڑھتے رہو تو دائیں بائیں رحمت ہی رحمت رہتی ہے. ہر وقت ہی رحمت, ہر وقت ہی رحمت, ہر وقت ہی کمال. اپنا دل پورا لگا لو درود پاک کے ساتھ. اور ہر سال کہتا ہوں, اس سال بھی کہتا ہوں, میلاد پہ بھی نا پیروں کے, درویشوں کے, یہ سارے تو کہتے ہیں میلاد میں, سارے کہتے ہیں جی میلاد شریف کا لنگر ہے جی شفا والا, کہتے ہیں نا سارے. پھر کوئی عرض نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو ساری قوم کھائے گی نعت خواہ بھی وہی کھائے گا انشاءاللہ. شفا والا جو ہوا, پیر صاحب, خطیب صاحب, درویش صاحب سارے کھائیں گے وہی شفا والا لنگر. اور میلاد والے دن بھی غریبوں کو تم لنگر صحیح کر کے نہیں دیتے, وہ بھی وی آئی پیز کا لنگر ہی رہ جاتا ہے. خدا را اچھا کر کے تم کھانا بناؤ, اور جب وہ لنگر پکاؤ تو کوشش کرو کہ غریبوں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ. وہ ماڑا جدے بچے بوٹیاں نہیں کھاندے پوچھے گا نا اپنے والد نو کہ بڑی اج بڑیاں رج رج بوٹیاں لب دیا پہ, تو کمال ہو گئی ہے یہ بریانی, کمال ہے کیا. تو ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑے, غریب آدمیوں کو پتر اج تین کوئی نہیں ڈکن لگا تو رج کے کھاج میرے نبی پاک دا ملایا دے. لیکن یہ بھی تم نے وی آئی پیز الگ کر دیے, امیر الگ کر دیے, اس کا لنگر یہ ہے, اے ساڈا مہمان خصوصی. اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جس کو 25 سال ہو گئے فجر کی اذان پر؟ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتا جسے 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں جھاڑو دیتا ہے؟ وہ نہیں مہمان خصوصی بن سکتا؟ صرف اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی نہیں. کرو مت ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا پہ میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارائنا نہیں. حضور کے غلاموں سے پیار کرو, اور میلاد مبارکہ میں غسل پیدا کرو, اور تازگی پیدا کرو, اور کسی غریب کی بیٹی کی بیاہ کی کوشش کرو, تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے فائدہ اٹھائے کہ حضور کا میلاد شریف آیا. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا, اپنا آپ دکھایا جا رہا. کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی. مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت. میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا, ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے. جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے اتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا. اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو, عشاء پڑھے بغیر نہ سنو. اور آج تگڑا الارم لگانا ہے انشاءاللہ فجر با جماعت پڑھنی.
انشاءاللہ تعالی. اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بولنا. اب بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو. اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ان. دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیانے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا. وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا تے میں نہیں سی، اور منڈے دی شادی ہے. عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے. جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہونا بغیر وجہ شرعی کے، میلاد سے پہلے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو. تجھے کیوں نہیں ہاں نہ کی تھی جی؟ نہیں پروگرام ہلکا ہلکا ایسے ایسے کرتے ہو، انشاءاللہ تو کہو. تسی آکو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس چڑیا جی، سوکھا سوکھا دسو. اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے، تو مینوں ہی فون کر لے. تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی ہوں. اے کھیڈاں ہن بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی. میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں. ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا. میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہو. اس لیے اس ذوق سے اس سال میلاد منانا ہے. آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، جو سب سے پیچھے اور سب سے اینڈ میں اور سب سے تکلیف میں ہے. میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے کریم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص